بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المؤتبين. وقيدنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وَيَوْمَ يُحْشَرُ، اور جس دن جمع کیے جائیں گے، اعداء دشمن، اللہ کے دشمن، الی النار جہنم کی طرف، فہم یوزعون اور پھر وہ ٹھہرائے جائیں گے یا ترتیب وار کو ان کی ترتیب دی جائے گی. حتیٰ اذا ما جاؤوها شاہد حتیٰ اذا ما جاؤوها، یہاں تک کہ جب وہ وہاں آ جائیں گے، شاہد علیہم تو گواہی دیں گے ان کے خلاف، سمعہم ان کے کان، و ابصار ان کی آنکھیں، و جلودہم اور ان کے جسم ان کی کھالیں، بما کانوا یعملون اس کے خلاف جو وہ کیا کرتے تھے. وقالوا لجلودہم، اور وہ کہیں گے اپنے بدن سے یا چمڑوں سے، لما شہدتم کیوں تم نے گواہی دی، علینا ہمارے خلاف، قالوا تو وہ کہیں گے، انطقنا اللہ ہمیں گویائی دی اللہ نے، الذی انطق کل شیء جس طرح اس نے بولنا سکھایا، انت جو گویائی دی ہر ایک چیز کو، وہو خلقکم اور وہی ہے تمہارا، اسی نے تمہیں پیدا کیا، اول مرہ پہلی مرتبہ، وَإِلَيْهِ ترجعون اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. وما کنتم تستترون اور نہیں تھے تم چھپایا کرتے، ان یشہد علیکم کہ گواہی دیں گے تمہارے خلاف، سمعکم تمہارے کان، ولا ابصارکم اور نہ ہی تمہاری آنکھیں، ولا جلودکم اور نہ ہی تمہارے
चमड़े, वलाकिन लेकिन जनन तुम अन अल्लाह, जनन तुमने गुमान किया है, तुमने समझा कि अन अल्लाह के बेशक अल्लाह ला यालमु यकीन कि नहीं जानता, कसीरम मिम्मा तामलून जो कुछ तुम करते हो उसमें से अक्सर, यानी अक्सर चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में नहीं है। ज़ालिकुम ज़ननकुम व ज़ालिकुम और यही वो ज़न्नुकुम तुम्हारा गुमान, अल्लज़ी ज़ननतुम रब्बिकुम जो तुमने गुमान और जो तुमने समझा अपने रब के लिए, अर्दाकुम हलाक कर दिया तुम जिसने तुम्हें मरवा दिया, तो असबह तुम और तुम हो गए खसारा उठाने वालों में से। व इन यस्बिरु अगर वो सब्र करें, फन्नारु मसवल्लाहुम तो उनके लिए जहन्नुम ही उनका ठिकाना है। व इन यस्तातिबु और अगर वो तौबा करें, फमा हुम मिनल मुअतबीन तो वो नहीं होंगे मिनल मुअतबीन जिनको माफ़ कर दिया गया उनमें से, वो शाम उनमें से नहीं होंगे। वक़य्यदना लहुम और मुकर्रर कर दिया या हमने मुकर्रर उनके साथ लगा दिया, क़ुराना उनके साथ ही, वह ऐसे साथी लगा दिए, वज़य्यनु लहुम तो बस मुज़य्यन करके दिखाते हैं उनके लिए, माँ बैन अयदिहिम जो कुछ उनके आगे है, वमा खलो जो कुछ उनके पीछे है, वह हक़ अलैहिमुल कौल उन पर उनकी बात उनके हक उनके खिलाफ बात साबित हो गई, उसी तरह फी उममिन कद खलत मिन क़ब्लिहिम उन उम्मतों की तरह जो उनसे गुजरी उनसे पहले गुजर चुकी, मिनल जिन और इंसानों में से, इन्नहुम कानू खासिरिन और बेशक वो थे खसारा उठाने वाले, उनमें ही शामिल थे। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला आज के दिन उस दिन के मुतालिक हमें बता रहे हैं जो उस दिन क्या होगा, जिस दिन यौम युहशरु आदा यानी क़यामत के दिन, जब क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला सबको इकट्ठा कर लेंगे, हर इंसान अगला पिछला जो भी आज तक पैदा हुआ है और जो आज तक अब क़यामत तक होगा, सबको अल्लाह तबारक व ताला इकट्ठा कर लेगा और फिर उनको जो अल्लाह के दुश्मन जहन्नम को ले जाने के लिए घेर लाए जाएंगे। कहने का मुद्दा है कि जब अल्लाह की अदालत में पेश करने के लिए उनको घेर कर लाया जाएगा, लेकिन इस मजमून को इन अल्फाज में इस तरह बयान किया है कि वो जहन्नुम की तरफ जाने के लिए घेर लाया जाए, क्योंकि उनका अंजाम तो आखिरकार जहन्नुम ही है। इसे यहाँ कहा गया योम यशअल्लाह जहन्नुम की तरफ उनको लाया जाएगा, और फ़हुम यूज़ाऊन फिर वो रोक लिए जाएंगे या उसके गिरोह गिरोह कर दें, उनके अलग अलग किस्में बना दें। रोक देने से मुराद ये है कि उनको उनके जो आ रही एक ऐसा नहीं होगा कि एक लोग कुछ लोग चले गए और उनका हिसाब कर दिया फिर अगले आ रहे हैं उनका हिसाब, ऐसा नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला सबको रोक लेंगे, अगलों को भी रोक लेंगे पिछलों को भी रोक लेंगे। और उसकी वजह ये है कि एक शख्स अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी अच्छे या बुरे अमाल करता है उसके असरात उसकी ज़िंदगी के बाद में भी जो आने वाले उन पर भी पड़ता है। और इसी तरह कोई एक नस्ल अपने जो अमाल करती है और बाद की जो नस्लें आती हैं उन पर भी उनके असरात होते हैं। तो सब की उसकी जितने भी जम का आसार हम जो कुछ उसने छोड़ा होगा उसी के मुताबिक फैसला किया जाएगा। इसे अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के रोज़ नस्ल पर नस्ल आती जाएगी और ठहराती जाती रहेगी। अदालत का काम उससे शुरू होगा जब सब के सब इकट्ठे हो जाएंगे। और यहाँ इसका मुराद ये भी कि यूज़ और तरतीब कर दिया, यानी कि हर हर किस्म के जो गुनाहगारों के मुजरिमीन होंगे अलग अलग कर दिए जाएंगे कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये मुशिक हैं, ये जानी हैं। इस तरह के लोगों को अलग, हर किसी को अलग अलग कर दिया जाएगा। हत्ता इज़ा मा जाऊहा शाहिद अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यअमलून, यहाँ तक कि जब वो आके आपके पास आ जाएंगे, यानी कि जब वो वहाँ पे आ जाएंगे तो वहाँ कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल वहाँ पे भी अल्लाह तबारक व ताला के सामने भी इनकार कर देंगे। हर किस्म की गवाही को, जैसे हम पढ़ा है, हर किस्म की गवाही से भी इनकार कर देंगे कि हम इनकी गवाही को नहीं मानते। तो अल्लाह ताला भी कि हम तो सिर्फ अपनी ही गवाही, तो आपके फरिश्तों की गवाही भी नहीं मानते, हम लोगों की गवाही भी नहीं मानते, हमारे पास कोई नबी आया ही नहीं, इस तरह की बातें करने दे। ऐसे मुजरिमों के लिए फिर अल्लाह तबारक व ताला उनके मुंह बंद कर दिए जाएंगे और फिर उनको उनके जो है वो उनके आज़ा उनके एक एक करके शहादत देंगे कि उसने उनसे क्या काम लिए थे। जैसे आ, आता है ना, अब उसे खुद ने बताया कि ये
وہ اس وقت جو ہے وہ یہ بہت سی یہ باتیں جو ہے وہ بہت سے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتائی ہیں کہ ایسا ایسا ہوگا، تو ہر قسم پہ گواہی دیں گے، تو پھر وہ کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ تو یہ باتیں جب ان کو تو بڑا تعجب ہوگا کہ یہ ہمارے خلاف کیا ہو گیا، ہمارے ہی آزاد ہو گئے، تم نے کیوں گواہی دی؟ ہم تو تمہارے لیے اللہ سے جھوٹ بول رہے تھے، ہم تو اللہ سے لڑائی تمہارے لیے کر رہے تھے۔ مگر وہ پھر یہ کہا جائے گا کہ تم جس اللہ نے ہمیں سب کو گواہی، اتنا تعجب کر رہے ہو، جس اللہ نے ہر چیز کو گواہی دی ہے، ہمیں بھی اسی نے گواہی دی، ہم بھی بول پڑے، اور وہی اللہ ہے جس نے ہم سب کو، تمہیں بھی اور سب کو ہمیں پیدا کیا اور اسے لوٹا ہے، تو ہم جس جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جیسے اس نے زبان کو اس وقت گواہی دی اور آج ہمیں بھی دے دی، ہم بھی بول رہے ہیں۔ تو اس طرح، اور تو اس کا مطلب یہ، اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ عالم آخرت میں محض یہ کوئی روحانی عالم نہیں ہوگا، بلکہ انسان وہاں دوبارہ اسی طرح جسم اور روح کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیش ہوگا۔ سب دنیا وہاں زندہ کیے جائیں گے، اور اسی جسم کے ساتھ، جو جسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ہمیں دیا، اسی جسم کے ساتھ ہم اٹھائے جائیں گے، کیونکہ یہی جسم ہوگا تو ہی اس کے اعضا گواہی دیں گے کہ اس نے یہ کام کیے۔ اگر یہ اعضا ہی نہ ہوں تو پھر وہ گواہی کس طرح دیں گے؟ تو یہ اسی جسم کے ساتھ اللہ تبارک ہم سب کو، سابق جسم ہمارے ہوں گے ان کے ساتھ ہی اٹھائے گا، اور انہی سے گواہی، وہی اعضا اس کے خلاف گواہی دیں گے کہ اس نے ہم زندگی میں کس کے جرم کا ارتکاب کیا تھا۔ اور جب وہ جیسے آگے والے آیت آ رہی، جب وہ اپنے شیخ کو وہ تعجب کریں گے اور ان سے لڑائی کریں، تو وہ کہیں گے کہ ہمیں تو اللہ تبارک نے گواہی دی، جس طرح دوسرے لوگوں کو بولنا سکھایا، ہمیں بھی سکھایا، ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بولنے کی طاقت دے دی۔ تو ہم تو وہی بات کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سب کو پیدا کیا، اور اسی کی طرح ہم سارے ہم لٹائے جا رہے ہیں۔ وما کنتم تستترون ان یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم۔ اور یہاں یہ بتایا جائے کہ یہاں تک کہ یہ جب ہوں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ وہ، تم کہا یہ جائے تم اس سے پردہ نہیں کرتے تھے کہ تمہارے خلاف تمہارے کان گواہی دیں گے، اور نہ تمہاری آنکھیں، اور نہ تمہارے چمڑے، اور لیکن تم نے تو گمان کیا، تو بے شک اللہ بہت سے کام جو تم کرتے ہو جانتا ہی نہیں ہے۔ یعنی ان کا، یعنی کہ تم گناہ کا کام کرتے ہوئے لوگوں سے چھپتے ہوئے پردہ کرنے کا تو پورا اہتمام کیا کرتے تھے، مگر تم اس بات کا خوف تھا ہی نہیں کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے چمڑے تمہارے خلاف تمہارے بد کی شہادت دے دیں گے، یہ تم نے کبھی گمان ہی نہیں کیا۔ کیونکہ اگر یہ بات اگر ہوتی تمہارے ذہن میں، تمہارا اس کا خوف ہوتا، تو تم برے اعمال تو کر ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ انہی اعضاء کے ساتھ تو تم نے اللہ کی نافرمانی کرنا تھی۔ تو اگر یہ کسی انسان کے ذہن میں ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اور جو میں کچھ کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کر رہا ہوں، جیسے ہم کسی بڑے کے سامنے کوئی گناہ نہیں، بلکہ گناہ تو کسی چھوٹے کے سامنے بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو جب انسان کے یہ پکا یقین ہو جائے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور ان کو اللہ کو علم ہے، تو پھر وہ گناہ کرتے ہوئے بہت زیادہ کبھی کبھی انشاءاللہ اس سے گناہ ہوگا ہی نہیں۔ جب یہ ذہن میں بیٹھ جائے تو ہمیں یقین ہونا چاہیے، کیونکہ یہ زن جو نا، یہ آگے بجا رہا نا کہ یہ ان کا جو زن تھا، جو وہ ان کو لے ڈوبا۔ تو اس کے یعنی کہ اتنی، یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اتنی بات نہیں تھی کہ انہیں یقین نہ تھا قیامت قائم نہیں ہو، قیامت قائم ہوگی نہیں، یا یہ ہوا، بلکہ ان کو تو یہ گمان تھا کہ اللہ یعلم کثیر مما یعلمون، بہت سی باتیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہی نہیں، یعنی یہ ان کو گمان تھا۔ اصل بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے بھی منکر تھے۔ تو تم نے تو اللہ تعالیٰ نے، تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ اللہ تمہارے بہت سے اعمال کو جانتا ہی نہیں ہے، ورنہ اگر تمہیں یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، تو تم ہر بات اور تمہاری ہر بات سن رہا ہے، اور تمہارے ہر بات کا علم رکھتا ہے، تو تم گناہ پہ اتنے دیر نہ ہوتے۔ جیسے مشرکین قریش کی نادانی کا ذکر عبداللہ بن مسعود جیسے فرماتے ہیں نا، کہ وہ کہتے ہیں کہ بیت اللہ کے پاس تین اشخاص بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پیٹ کی چربی بہت تھی، یعنی کہ بہت موٹے، اور ان کے پیٹ بڑا نکلا ہوا تھا، مگر دلوں کی سمجھ بہت کم تھی۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اللہ سن رہا ہے؟ تو دوسرے نے کہا کہ اگر ہم اونچی آواز سے کہیں تو وہ سنتا ہے، اور اگر آہستہ کہیں تو نہیں سنتا۔ ایک اور بولا اگر وہ اس وقت سنتا ہے جو ہم اونچی آواز سے بات کریں، تو یقیناً وہ اس وقت بھی سنتا ہے جب ہم آہستہ بات کریں۔ تو اندازہ لگائے کہ یہ ان کا گمان تھا، تو یہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں تو یہ گمان تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت سی چیز تو اللہ جانتا ہی نہیں ہے، اللہ نے سنی ہی نہیں، اس نے دیکھی نہیں، اس لیے جو مرضی ہے کرو۔ تو اسی طرح اگر یہ گمان ہوتا، اور یہی جو تمہارا گمان تھا، ذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم، یہ جو تمہارا گمان تھا اپنے رب کے متعلق، کس نے تمہیں مروا دیا اور تم خسارہ پانے والوں میں شامل ہو گئے؟ یعنی اگر یہ تمہارا گمان نہ ہوتا تو یہ بہت بڑا یہ مسئلہ ہوتا، کیونکہ انسان کو ہمیشہ
گمراہی کے اسباب سب سے بڑا سبب یہی ہوتا ہے، غور و فکر نہ کرنا اور محض گمان کے پیچھے چلتے رہنا۔ مشرکین کے اصل گمراہی کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ گمان کے سوا کسی چیز کی پیروی نہیں کرتے، جیسے اللہ نے وہ تو گمان کے سوا کسی چیز کی تم پیروی کرتے ہی نہیں ہیں۔ یا یہ جیسے آل عمران میں وہ اللہ کے بارے میں ناحق جاہلیت کا گمان کر رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گمان، اور اسی گمان نے ان کو جو ہے برباد دیا۔ پھر اللہ تو کیونکہ انسان کو بتایا گیا ہے کہ اللہ تو جیسے آتا ہے نا کہ انسان ہر کوئی اپنے جو اللہ کے بارے میں گمان ہوگا اسی کے مطابق وہ اٹھایا جائے گا۔ یعنی حسن بصری اس آیت کی تشریح خوب فرمائے کہ ہر آدمی کا رویہ گمان کے لحاظ سے متعین ہوتا ہے جو اپنے رب کے متعلق قائم کرتا ہے۔ صالح مومن کا رویہ اس لیے درست ہوتا ہے وہ اپنے رب کے بارے میں صحیح گمان رکھتا ہے، اور کافر و منافق اور فاسق و ظالم کا رویہ اس لیے غلط ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کے بارے میں اس کا گمان غلط ہوتا ہے۔ تو یہی مضمون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی جامع اور مختصر حدیث میں فرمایا کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ میں اس گمان کے ساتھ ہوں جو وہ میرا بندہ مجھ سے رکھتا ہے۔ جیسا گمان اللہ کے مطابق، اللہ کے تعالیٰ کے مطابق کے متعلق ہم سوچیں گے، ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پائیں گے۔ تو اسی لیے اللہ کے لیے اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ وہ پھر بار بار وَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اگر یہ صبر کرے تو بھی ان کے لیے آگ ہی ہے جو ان کا ٹھکانہ ہے۔ یعنی دنیا کی مصیبتیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ صبر کرنے سے ٹل جاتی ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ مصیبت ٹل ہی جاتی ہے یا آسان ہو جاتی ہے، یا بعض مصیبتیں منت سماجت کر کے اگر وہ دنیا میں ہے تو وہ بھی ٹالی جا سکتی ہیں، ٹل جاتی ہیں۔ لیکن وہاں بتا دیں کافر صبر کرے یا نہ کرے ان کے لیے جہنم ہی ٹھکانہ ہے، ان کے لیے تو جہنم ہی ٹھکانہ ہے۔ اور پھر آگے بتایا جا رہا ہے کہ وہ پھر چاہے وہ یستطاع کو معافی مانگیں، اگر وہ معافی بھی مانگے فما هم من المعتبین تو بھی معاف کیے لوگوں میں شامل نہیں ہوں گے۔ یعنی وہاں تو معافی نہیں مانگیں گے، یہاں اگر معافی مانگ لیں تو معاف کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ موت آنے سے پہلے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو بھی معاف کر دیتا ہے، اور ہر قسم کے گناہوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ مگر وہاں معافی مانگنے کا موقع نہیں ہے۔ معافی مانگنے کا موقع یہ ہے، یہ وقت ہے جس میں توبہ کر لی جائے، اللہ سے معافی مانگ لی جائے، تو پھر اس کو امید ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیں گے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائیں گے۔ مگر وہاں جہنم دیکھنے کے بعد آج کل یہ تو یہ بھی تو وہ چاہیں گے کہ جی ہمیں واپس بھیج دیا جائے، ہمیں یہ بھی وہ کہیں گے کہ دنیا کی تو پلٹایا جائے تو نہ بھی پلٹ سکیں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہنم سے نکلنا چاہیں گے تو نہ نکل سکیں گے، اور پھر توبہ معذرت کرنا چاہیں گے تو ویسے ان کو قبول نہیں کی جائے گی۔ تو یہاں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کرے وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قَرَنَا زَيَّنُوا لَهُم مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کے ساتھ ساتھی ایسے ساتھی مقرر کر دیے جو ان کو، ان کے اعمال کو، جو ان کے اگلے پیچھے سب اعمال کو مزین کر کے دکھاتے ہیں۔ یعنی کہ یہ یہاں بتایا گیا کہ ایسے اعمال ان کو دکھا، یہاں زینو سے یہ جو قیدنا سے، جیسے قیدنا کہتے ہیں اصل میں انڈے کے چھلکے کو، جیسے ہوتا ہے نا کہ چھلکا انڈے کے ساتھ بالکل ساتھ لگا ہوتا ہے، اسی طرح ایسے برے لوگ مشرکین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے لگا دیے کہ ان کے ساتھ اسی طرح چمٹے رہتے ہیں، اور جس طرح انڈے کا چھلکا چمٹا رہتا ہے۔ تو یہ اللہ کی ایک سنت ہے کہ انسان برا ہو تو اس کے ساتھ ہی برے ہی میسر آتے ہیں جو اسے سبز باغ دکھاتے رہتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا ہے کہ جی کسی کو انسان خود اچھا اور اس کو ساتھ ہی برے مل جائے، ایسا ہوتا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سنت ہے نہیں، کیونکہ جتنا جیسا انسان ہوگا اس کے دوست بھی ویسے ہی ہوں گے۔ اللہ تبارک اسی کو اس کے رجحانات کے مطابق برے ساتھ ہی دلواتا ہے، اور جتنے جتنے وہ بدی کی بستی میں گہرے اترتے چلے جائے اتنے بد سے بدتر اور شیاطین اس کے ساتھ ہی ہوتے جاتے ہیں۔ تو بعض لوگ ہم لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ جی آدمی خود تو بہت اچھا ہے مگر اس کے ساتھ ہی اچھے نہیں ہیں، تو یہ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ تو اللہ کے تبارک کا قانون فطرت ہے کہ ہر شخص کو ویسے ہی دوست ملتے ہیں جیسے وہ خود ہوتا ہے۔ ایک نیک آدمی کے ساتھ اگر برے لوگ لگ بھی جائیں تو کچھ دنوں کے بعد وہ اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر برے آدمی کے ساتھ نیک لوگ لگ جائیں تو اس کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتے، ممکن ہی نہیں ہے، کبھی ہو بھی گئے تو ایسا ہوتا نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و کیونکہ بدی بدی کو ہی کھینچتی ہے، ایسا ہوتا ہے، اس لیے یہاں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کا ایسے دوست لگا لیتے ہیں جو اس کو پھر آگے پہ اگلا پچھلا وما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ اس کے آگے یعنی کہ جو اس نے پہلے کام کیے اور جو اس کے بعد جو کام کیے سب کو مزین کر کے دکھاتے ہیں کہ تم جو کام کر رہے ہو بہترین کر رہے ہو، تم جیسے کہ یہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، تم سب کچھ اچھا کر رہے ہو۔
کچھ لوگوں نے اس کا یہ مطلب لیا ہے کہ وحیدیم سے مراد یہ ہے کہ دنیاوی کام، وما خلفہم سے مراد یہ ہے کہ وہ آخرت کے کام، یعنی اس کے برے اور ساتھی آخرت کے متعلق انہیں خوش گمان میں مبتلا رکھتے ہیں، یہاں تو رکھتے ہی رکھتے ہیں کہ ہر چیز کو خوشنما بنا کر دکھاتے ہیں، اس کو یقین دلاتے ہیں کہ تمہارا تو ماضی بھی بڑا شاندار تھا، مستقبل بھی نہایت بالکل روشن ہے تمہارا، ایسی ہی ہے اس کو ہر چیز ہری ہری دکھا رہے ہوتے ہیں، یعنی اس کو یہی کہتے ہیں تمہارے تم پہ تنقید کرنے والے بڑے احمق ہیں، تم جو کام کیے جا رہے ہو بالکل یہ تو دوسرے لوگ جو ہیں وہ تو بالکل دنیا میں سے بے خبر، ان کو کچھ ہے ہی نہیں اب اور آخرت میں، مگر یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح یہاں وہاں پہ بھی ہوگا تو پھر ان کو یہی ہوگا کہ جس طرح اللہ تبارک و تو ان کو یہاں آخرت کا بھی یہ دکھاتے ہیں کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں نعمتوں سے نوازا ہے وہاں بھی نوازے گا، اس لیے وہ پھر ہر چیز کو اپنے لیے سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ کام کر رہا ہوں اچھا ہی کر رہا ہوں، تو ما خلفهم وحق عليهم القول في امم قد خلت من قبل من الجن والانس والعجائب، اس چیز کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جیسے آخر کا وہی فیصلہ عذاب چشمہ ہو کر رہا جو ان سے پہلے گزرے جنہوں انسانوں کے گروہوں پر چشمہ ہو چکا تھا، یعنی جو ان کو سزا ملی انہیں بھی وہی سزا ملے گی جو انہوں نے اگلی پچھلی اور بہت سی قوموں کا متعلق پڑھ بھی آئے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کا بھی ہمیں اللہ نے علم دے دیا ہے کہ آخرت ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو انہیں بھی جو ایسے کام کرے گا برائیاں کرے گا اس کے ساتھ ایسے لوگ ہوں گے ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جو پہلے لوگوں کے ساتھ ہوا، انہم کانوا خاسرین، وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہی ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو سنت کے مطابق ہوں، اور جن میں ہمیں کو ایسے برے ساتھیوں سے بچائے، کیونکہ ایک دن آئے گا کہ جب ہم پڑھیں گے آگے جو قرآن کہتا ہے کہ اس دن آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے، وہ انسان کہے گا کہ کاش یہ شخص میرا، یہ فلاں شخص جو ہے میرا دوست نہ ہوتا، پھر وہ اس وقت بڑا کوسے گا اپنے آپ کو کہ اس کو میں نے دوست بنا کے برا کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ نیک، کیونکہ ایسا ساتھی ہونا چاہیے جو اس کو جس کو دیکھے تو اللہ اس کو یاد آئے، اس کو اچھائی کی اس کی ترغیب دے، اچھے کام اس کے ساتھ ہی بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے، اور ہمارے یہ گمان بھی ہے بلکہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو اللہ جب دیکھ رہا ہو اور اللہ کو علم بھی ہو تو پھر ہم گناہوں سے ضرور بچ جائیں گے انشاءاللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح علم بھی عطا فرمائے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا، جنت الفردوس میں داخل فرما دے، وما علینا الا البلاغ۔